وہ 19 سالہ لڑکی میرر کے سامنے کھڑی اپنے زخموں کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ لگاتے ہی ان سے اٹھتے درد نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے ٹائم سے اس چھوٹے سے کمرے میں قید ہے، جس میں ایک بیڈ، 2 کرسیاں، ایک ٹیبل اور دیوار پہ لگے ایک مرر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں، ایک روشن دان ضرور تھا جس سے آدھی روشنی سے دن اور اندھیرے سے رات کا پتہ چلتا تھا۔ وہ جب بھی صبح اٹھتی ایک ہی دعا کرتی کہ آج شام نہ ڈلے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ قدرت کا نظام اپنے اصولوں کے مطابق چل رہا تھا۔ آج بھی جیسے جیسے روشن دان سے آدھی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جس میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، اب وہ رو رو کر ان میں آنسو سوکھ چکے تھے۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر بیٹھی روشن دان پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچنے لگی، جب اچانک سے لائٹ آف ہو گئی۔ لائٹ آف ہوتے ہی اس نے خود کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ وہ جانتی تھی اب آگے کا لاحقہ عمل کیا ہوگا۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ جیسے جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ کسی نے کمرے میں آتے ہی کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اس کی نظر آنیا پر پڑی، جو مسلسل گھٹنوں کو اپنی باہوں میں لیے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی آنیا کو دیکھتا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب گیا، آنیا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دروازے سے آتی روشنی میں وہ تو آنیا کو دیکھ سکتا تھا، لیکن آنیا ہمیشہ کی طرح ناکام تھی، کیونکہ وہ اپنا منہ، ہاتھ اور پاؤں تک کو کور کر کے جھانکتا تھا۔ اس سے آنیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھا تو آنیا نے التجائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے جانے دو، مجھے نوچنا چھوڑ دو، لیکن وہ اس سے سب کی فکر کیے بغیر اس پر جھک گیا تھا۔ آنیا پچھلے 8 دن سے چیخ چیخ کر تھک گئی تھی، لیکن اسے ایک دن میں کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ جتنی خاموشی سے آتا، اتنی ہی خاموشی سے چلا جاتا تھا۔ ماضی، بابا جانی دیکھ لیں، آپ کی بیگم مجھے بہت تنگ کرتی ہے، آنیا نے معصومیت بڑے انداز میں کہا۔ کیوں راحیلہ بیگم؟ اب ہماری بیٹی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ سرفراز پلیز، اب آپ اس کی سر نہیں لیجیے گا، یہ بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، راحیلہ نے غصہ چہرے پر سجائے کہا تو سرفراز صاحب فوراً اٹھ کر ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ پہلے مجھے وجہ بتائی جائے، کیوں میری بیٹی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ یہ ساتھ والوں کے سارے پودے کاٹ آئی ہے، اس سے پوچھے۔ پہل انہوں نے کی تھی ماما جان نے، آنیا نے فوراً پیچھے سے کہا۔ تو راحیلہ بیگم ماتھے پر ہاتھ رکھے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی کسی دن بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی سرفراز صاحب، یہ مجھ سے لکھوا لیں۔ کیا ہو گیا ہے راحیلہ؟ وہ بول تو رہی ہے، پہل انہوں نے کی ہے، سرفراز صاحب نے آنیا کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے راحیلہ کو کہا تو وہ پھر سے کھڑی ہو گئی۔ کیسی پہل؟ 5 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا، اس بیچارے کا فٹ بال ہمارے لان میں آیا تو ایک گملہ ٹوٹ گیا، اور یہ ایک گملہ، سیریسلی ماما، ایک گملہ؟ آنیا اپنی ماں کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میدان میں آئی۔ بابا، وہ میری جان تھا، میری دن رات پسینے کی کمائی تھا بابا، میں نے اسے بچوں کی۔ آنیا کی اچانک بولتی بند ہوئی تو دونوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اندر آتے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ راحیلہ نے دوسرے ہی پل آنیا کی طرف دیکھا تو اس نے جیسے ماں سے چپ رہنے کی التجا کی۔ السلام علیکم، ابراہیم نے سب کی طرف آتے ہوئے سلام کیا تو سرفراز صاحب نارمل انداز میں جواب دے کے بیٹھ گئے۔ بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ لیکن ابراہیم مسلسل آنیا کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ ابراہیم کے پوچھتے راحیلہ نے مسکراتے ہوئے نہ میں سر کو جنبش دی، لیکن آنیا کا رنگ فاق ہو چکا تھا، جس سے ابراہیم کو یقین ہو گیا تھا واقعی کچھ ہوا ہے۔ ابراہیم خاموشی سے سیڑھیاں عبور کرتا چلا گیا اور آنیا نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ تھینک یو ماما۔ آنیا بیٹا، تم کیوں نہیں اپنا بچپنا چھوڑ دیتی؟ بیگم اب بس کر دو، کھانا لگاؤ، سرفراز صاحب نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو راحیلہ کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس گھر میں اللہ کا بہت کرم تھا، دنیا کی ہر آسائش کے ساتھ ساتھ گھر میں ہر طرف سکون خوشحالی تھی۔ برسوں پہلے راحیلہ کے شوہر نے اسے کسی دوسری عورت کے لیے طلاق دے کر 10 سالہ بچے کے ساتھ ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔
ان دونوں میں ہی سرفراز صاحب کی بیوی بیٹی کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھی۔ سرفراز صاحب راحیلہ کے حالات سب خاندان والوں نے مل کر ان دونوں کی شادی کروا دی اور یہ شادی دونوں کے لیے سکون کا باعث بنے۔ سرفراز صاحب اور راحیلہ نے کبھی بھی دونوں بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ عالیہ اس پورے معاملے سے بے خبر تھی، اسے اس بارے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے برعکس ابراہیم سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ وہ سرفراز صاحب کی بہت عزت کرتا اور عالیہ سے ہمیشہ ایک فاصلہ ہی رکھتا۔ عالیہ اکثر راحیلہ سے شکایت کرتی کہ اس کے سب فرینڈز کے بھائی اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ابراہیم بھائی ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ راحیلہ بیگم بہت پیار سے عالیہ کو سمجھاتی تو دونوں کی ایج میں بہت فرق ہے، اس لیے تم دونوں کے درمیان ویسی دوستی نہیں۔ یہ لاجک عالیہ کے سر سے گزر جاتی، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے ہی دل کو سمجھا لیتی۔ وہ سب ڈنر کر رہے تھے جب ساتھ والے گھر سے آنٹی اور انکل عالیہ کا کیا درد سنانے ان کے گھر پہنچے۔ عالیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا جس سے وہ چمچ کو تھامے ہوئے تھی۔ بیگم صاحبہ مہمان آئے ہیں، ہاں تو ماما کھانا کھا کر آ جائیں گی، تم جاؤ، عالیہ نے جھٹ سے کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر صاف واضح نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مہمانوں کو دیکھ چکی تھی۔ جی ٹھیک، ملازمہ واپس پلٹی ہی تھی کہ راحیلہ نے اسے پکارا، ان کو چائے اور بسکٹ سرو کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ راحیلہ نے عالیہ کی طرف دیکھا تو عالیہ نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ سرفراز صاحب نے اشارے سے عالیہ کو تسلی دی، لیکن اب کھانا تو حلق سے نیچے ہی نہیں جا رہا تھا۔ راحیلہ جلدی کھانا ختم کرو، ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ عالیہ نہ ہی کھانا کھا رہی تھی اور نہ وہاں سے جا رہی تھی، وہ بار بار ابراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی جو بہت سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ اور سوچتی، ڈرائنگ روم سے آتی آواز نے سب کو اپنے طرف متوجہ کیا۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا تو عالیہ بھی جھٹ سے اٹھی۔ بھائی آپ رہنے دیں، ماما دیکھ لیں گی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، ابراہیم کہتے وہاں سے چلا گیا۔ بابا اگر بھائی نے مجھے کوئی سزا دی تو میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ عالیہ نے واپس بیٹھتے ہوئے معصوم سا منہ بنایا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو اب ملے گی، وہ بھائی ہے تمہارا، تمہاری فکر کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتے تم سدھر جاؤ۔ بابا پلیز، عالیہ التجا کی تو سرفراز صاحب نے کندھے اچکائے۔ کچھ ہی دیر میں راحیلہ اور ابراہیم واپس آئے تو عالیہ پلیٹ پر سر جھکائے کھانا کھانے لگی تھی۔ بابا یقیناً آپ جانتے ہیں وہ کیوں آئے تھے؟ ابراہیم نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا تو سرفراز صاحب کھڑے ہوئے۔ ہاں، وہ عالیہ کی وجہ سے آئے تھے، میں بہت تھک گیا ہوں، اب یہ تم دونوں کا معاملہ ہے۔ سرفراز کہتے وہاں سے چلے گئے تو عالیہ نے جاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی عالیہ بھائی؟ پہلے اس نے ماما آپ بتائیے نا، کیوں ان کے پلانٹس ماما کاٹ کر آئی ہیں؟ جو ماما بتائیں۔ ابراہیم اس کے قریب ہوتے ہوئے غصے سے بولا تو عالیہ کھڑی ہوئی۔ تم ایسے نہیں باز آؤ گی، اب 1 مہینے کے لیے تمہاری پاکٹ منی بند، وہی پیسے میں ان کو دوں گا تاکہ آئندہ تم اس طرح کا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ لیکن بھائی بس اب اور کچھ نہیں۔ ابراہیم عالیہ کی سنے بغیر چلا گیا تو عالیہ نے راحیلہ کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ، راحیلہ نے بازو پھیلائے تو عالیہ فوراً ان کے گلے آ لگی۔ فکر مت کرو، میں ہوں نا، لیکن ماما بھائی ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ ہاں ہاں ہاں، اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عالیہ نے منہ بنایا۔ آپ یوں روم میں آ گئے تھے؟ راحیلہ نے کمرے میں آتے ہی سرفراز سے پوچھا۔ تم جانتی ہو راحیلہ، میں چاہتا ہوں عالیہ اپنے بڑے بھائی کے سامنے خود کو محفوظ سمجھے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ جان جائے گی کہ ابراہیم اس کی بہتری کے لیے اسے ڈانٹا تھا اور اس طرح شاید ابراہیم کی جھجک بھی ختم ہو جائے۔ مجھے آپ کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ حال وہ جا چکا تھا لیکن عالیہ ابھی بھی ایسی جگہ لیٹی تھی۔ اس کے جاتے ہی لائٹ آن ہو چکی تھی لیکن عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اس کا دماغ اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ کھانا وہی پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اٹھو راحیلہ، میڈیسن کھا لو، تم کیوں نہیں ٹائم پر میڈیسن کھاتی ہو؟ مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں سرفراز، یہ آپ بھی جانتے ہیں، پلیز میری عالیہ کو ڈھونڈ لائیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ ابراہیم نے کمرے میں آتے ہی راحیلہ سے کہا۔ ابراہیم تم پھر نہیں لایا عالیہ کو؟ راحیلہ اٹھتے ہی نظر گھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماما پلیز اپنی پوری کوشش کریے، پلیز آپ پریشان نہیں ہو، وہ مل جائے گی۔ کیسے ملے گی؟ آج 10 دن ہو گئے ہیں میری بچی کو غائب ہوئے۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ کون لے گیا؟ کچھ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی۔ راحیلہ روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی تو ابراہیم فوراً ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ آپ پریشان نہیں ہو بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم
ان کو تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ آنیا ایک گھنٹے سے شاور کے نیچے بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کپڑے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔ ابا میں دعا کرتی ہوں جہاں سے میری لاش نکلی، اب میں اپنی باقی کی زندگی یہی گزارنا چاہوں گی۔ میں اب کبھی بھی آپ کے یا ماما کے سامنے نہیں آؤں گی۔ سوچتے ہیں اچانک آنیا نے اپنی آنکھیں بند آنکھیں کھولی، کیونکہ میں جانتی ہوں اب آپ لوگ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے۔ وہ رو نہیں رہی تھی کیونکہ پچھلے 10 دنوں میں وہ بہت روئی تھی، لیکن اب وہ جان گئی تھی اس سب سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑی یہی سوچ سکتی تھی۔ اس انسان نے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح تک چھلنی کر دیا تھا۔ آنیا شاور بند کر کے وہیں لگے مرر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو آج اس کے چہرے پر ایک زخم کا نشان ہو گیا تھا، ایک زخم کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے خون پر لگا خون تو بہہ گیا تھا، لیکن زخم کی وجہ سے خون پر سویلنگ ہو گئی تھی۔ آنیا نے جیسے اپنا ہاتھ بڑھا کر خون چھوا، تکلیف کی وجہ سے منہ سے ایک آہ نکلی۔ افراہیم جیسے ہی چاول لے کر نکلا، اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے میسج اوپن کیا۔ اس میں کسی جگہ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ افراہیم نے اس نمبر پر کال کی لیکن وہ نمبر آف تھا۔ وہ جلدی سے شرٹ پہن کر نیچے آیا۔ بابا مجھے لگتا ہے یہ کسی نے ایڈریس بھیج کر ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ دکھاؤ مجھے۔ سرفراز صاحب نے جلدی سے موبائل تھام کا میسج دیکھا۔ تم جلدی سے پولیس کو ساتھ لے کر وہاں پہنچو، میں جا رہا ہوں۔ سرفراز 1 منٹ سائے کے بغیر وہاں سے جانے لگے۔ بابا رکیے، ہم ساتھ چلتے ہیں، نہیں تم پولیس کے ساتھ آؤ، میں جا رہا ہوں۔ سرفراز کہتے ہی چلے گئے اور ابراہیم موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے سرفراز صاحب اس ایڈریس پر پہنچ گئے تھے، لیکن پولیس کے کہنے کے مطابق وہ اس گھر کے اندر نہیں داخل ہو رہے تھے۔ دل بے چین ہو رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اور ابراہیم بھی وہاں پہنچا تو سرفراز صاحب جلدی سے گھر کی طرف بڑھے۔ ٹھہریے سرفراز صاحب، اتنی جلد بازی مت کریں۔ پولیس والا آگے بڑھا تو سرفراز صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، جس کو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھایا تھا۔ پولیس والے نے اپنی جیب سے رومال نکالا تو دروازہ کھولنے لگا۔ جیسے ہی پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی، سرفراز صاحب اور ابراہیم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک ایک دروازہ کھول دیکھنے لگے۔ جیسے جیسے روم کھلتے جا رہے تھے، سرفراز صاحب کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ماں جی، بیٹا ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ آنیا، ماما میں پہلے لیٹ ہو گئی ہوں تو میری جان، انسانوں کی طرح جلدی سویا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو۔ ساری رات الو کی طرح جاگتی ہو، پھر کالج کے لیے لیٹ ہو جاتی ہو۔ ماما پلیز ڈرائیور انکل کو بول دے گاڑی باہر نکال دے۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، ابراہیم حال میں آتے ہوئے بولا تو آنیا کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ بیٹا تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ ماما ابھی بھوک نہیں، میں آفس میں کر لوں گا۔ آنیا اسی پوزیشن میں کبھی ماں کی طرف دیکھتی کبھی ابراہیم کی طرف۔ چلو بھی لڑکی، کچھ دیر پہلے تو تمہیں بہت دیر ہو رہی تھی۔ چلو آنیا، ابراہیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، باہر کی طرف روانہ ہوا۔ ماما میں نہیں جا رہی بائی کے ساتھ، آنیا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ کیوں میری جان؟ راحیلہ نے آنیا کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ناراض ہوں بائی سے، آپ سب جانتی ہیں، پھر بھی آنیا جانتی ہو نا بائی کو انتظار کرنا پسند نہیں، جاؤ جلدی ورنہ وہ غصہ کرے گا۔ راحیلہ نے بہت پیار سے آنیا کو کہا، لیکن آنیا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ساتھ والی کرسی سے بیگ پکڑے وہاں سے چلے گئی۔ اس کا رویہ دیکھ راحیلہ مسکرا دی۔ آنیا جیسے ہی گاڑی میں آ بیٹھی، ابراہیم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر سنجیدگی سے پوچھا تو آنیا نے فوراً اپنا ناخن دانتوں میں لیا۔ آنیا ابراہیم کے پکارتے ہی آنیا نے جڑ سے ہاتھ واپس گود میں رکھا۔ کیا تم ناشتہ کیے بغیر آئی ہو؟ جو ناخنوں کی شامت آ گئی ہے۔ نہیں بھائی، وہ ماما کہہ رہی تھی اپنا ناشتہ ختم کرو پھر جانا، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ آنیا ماما کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ آنیا جانتی تھی ابراہیم یہ بات کس سینس میں کہہ رہا ہے۔ وہ شرمندہ سے ہوئی اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں تمہیں خود ہی پک کر لوں گا، کالج سے ڈرائیور کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، ابراہیم نے گاڑی کو بریک لگاتے ہی کہا۔ اس نے ایک بار بھی آنیا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جی بھائی، آنیا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی جٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول باہر نکلی۔ ابراہیم آنیا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ کالج کے اندر نہیں چلی گئی۔ وہ کالج میں انٹر ہوتے ہی اپنے بیگ سے موبائل نکالنے لگی، جس پر کافی ٹائم سے کالز پر کالز آ رہی تھی، لیکن ابراہیم کے سامنے کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت اسے کون کال کر سکتا ہے۔ تم صبر نہیں کر سکتے تھے؟
آنیا نے اسلام کے فوراً بعد یہ جملہ ادا کیا تو مقابل نے زوردار کہکا لگایا، تم ہنس رہے ہو، جہاں میری جان پر بنی ہوئی تھی وہ تو اللہ کا شکر ہے، بیل آف ہونے کی وجہ سے بائک کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ آنیا آج اپنے خلوص بھائی کے ساتھ کالج جا رہی ہے۔ حسن پلیز، میں نے کتنی بار تمہیں کہا ہے میرے بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ مت استعمال کیا کرو۔ آنیا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اوکے یار، ناراض تو مت ہو، وہ تم اتنے قصیدے پڑھتی ہو، اگر تھوڑا سا حصہ میں نے ڈال لیا تو، کیونکہ وہ میرے بھائی اور میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے میں کچھ بھی کہوں، لیکن تم نے آئندہ کچھ ایسا کہا تو میں پکے والا ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا بابا، اب بات تو سن لو جس کے لیے میں اتنی کالز کر رہا تھا۔ ہاں جلدی بولو، میری کلاس بھی سٹارٹ ہونے والی ہے، آج میں ماما کے ساتھ آؤں گا شام میں، اس میں کون سی نئی بات ہے، پہلی پوری بات سن لیا کرو آنیا، حسن نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تو آنیا مسکرا دی، یار بولو بھی، تم آج بلیک کلر کا سوٹ پہننا کیوں؟ آنیا نے ڈیرو معصومیت چہرے پر سجائے پوچھا۔ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، آئی سمجھ، یا اور طریقے سے سمجھاؤ، غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ بات پیار سے بھی کہہ سکتے تھے۔ پیار سے تمہیں سمجھ کہاں آتی ہے آنیا، ایک چھوٹی سی التجا کی تھی، اس پر بھی سوال، نہ تم باہر ملنے کے لیے راضی ہوتی ہو نہ گھر پر، مجھے تو لگتا ہے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات دل میں لیے مر جاؤں گا۔ تو مر جو بھی، آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ آنیا نے غصے سے کال کٹ کی تو حسن بھی مسکراتا ہوا جونی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ حال یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ پولیس والا کب سے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لاک ہونے کی وجہ سے نہیں کھل رہا تھا۔ آپ لوگ یہ دروازہ توڑ کیوں نہیں دیتے؟ سرفراز صاحب نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تو پولیس والے دروازے کو توڑنے لگے۔ جیسے دروازہ کھلا، پولیس کے ساتھ سرفراز اور ابراہیم بھی اس کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اگلے لمحے انہیں حیرت نے آن گھیرا، یہاں تو کوئی نہیں سر۔ ایک پولیس والے نے دوسرے سے کہا تو اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا، جس سے وہ پولیس والا بات سمجھتے ہوئے واش روم کا دروازہ ناک کرنے لگا، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی توڑ دو، جیسے ہی پولیس والے نے تیز آواز میں کہا۔ اس دروازے کا لاک گما آنے والا لمحے کے بارے میں شاید کسی نے نہیں سوچا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص آنیا کی طرف دیکھ شاکڈ تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول 2 قدم باہر آئی، اس کا حلیہ، اس کی آبیتی بیان کر رہا تھا، بکھرے بال، پھٹے کپڑے جو اس نے 10 دنوں سے پہن رکھے تھے، منہ اور گردن پر زخموں کے نشان، وہ آنکھیں جھکائے 2 قدم اور باہر آ کھڑی ہوئی۔ آنیا سرفراز کے منہ سے اپنا نام سن، اس نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے سامنے دیکھا تو جیسے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ سامنے کھڑے پولیس والے سرفراز اور ابراہیم اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک پل نہیں لگا تھا آنیا کو زمین بوس ہونے میں۔ میری بچی، سرفراز نے فوراً آگے بڑھ کر بیڈ شیٹ کھینچ کر آنیا پر ڈالی، اسے پکارتے ہوئے اس کا منہ تھپتھپانے لگے۔ بابا، میں ابھی ایمبولینس کا ارینج کرتا ہوں، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، ابراہیم کہتے موبائل پر نظریں جمائے وہاں سے نکلا۔ سرفراز صاحب حوصلہ رکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ کو اور بھی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ پولیس والے نے سرفراز صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینی چاہی، لیکن اذیت بڑے اس لمحے میں تسلی جیسے لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم انسان کبھی بھی دوسروں کو تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک ہم خود ان لمحات کے احساس سے خود کو نہ گزار لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سرفراز صاحب کے ہمراہ آنیا کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ ابراہیم بیٹا، اپنی ماں کو ابھی کچھ مت بتانا۔ لیکن بابا پلیز، میرے بچے، ابھی کچھ مت بتانا اسے، وہ آنیا کو اس حالت میں دیکھ مر جائے گی۔ جی بابا، آپ پریشان نہیں ہوں، میں ماما کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ نہیں چاہیں گے۔ آنیا پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ جیسے ہی نرس باہر آ کر پوچھنے لگی، سرفراز جلدی سے آگے بڑھے، جی میں ہوں، اس کا فادر آپ کو ڈاکٹر احمد بلا رہے ہیں، بابا میں جاؤں؟ ابراہیم نے جلدی سے پوچھا تو سرفراز صاحب نے تھکے ہوئے چہرے سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ چلو بیٹا، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ دونوں روانہ ہوئے اور نرس واپس روم میں چلی گئی۔ دیکھیے، میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا، لیکن آپ اس کے فادر ہیں تو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کا نام؟ ڈاکٹر کچھ کہتے کہتے رکا، سرفراز صاحب سے مخاطب ہوئے۔ سرفراز صاحب، آپ بہت حوصلے سے میری بات سنیے۔ ڈاکٹر احمد نے اپنے ہاتھ آپس میں جگڑتے ہوئے ٹیبل پر رکھے اور تھوڑا آگے کو جھکا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی بیٹی سے کسی نے بہت بری طرح دشمنی نبھائی ہے تو میں غلط نہیں کہوں گا۔
وہ بہت بری طرح سے زخمی ہے۔ جو زخم بیرونی ہے آپ دیکھ چکے ہیں اور اس کے اندرونی زخموں کے مقابل کچھ بھی نہیں۔ سرفراز صاحب کی آنکھوں میں نمی اتری تو افہام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس کو سرفراز صاحب تھام چکے تھے۔ اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہم آنیہ کو کسی اور ہاسپٹل میں شفٹ کروا سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے باہر لے جا سکتے ہیں؟ ابراہیم کے سوالات سن ڈاکٹر احمد اپنے گلاسز اتار ٹیبل پر رکھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر مجھ سے مختلف ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں سر۔ وہ پیشنٹ آنیہ کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ نرس نے جڑ سے دروازہ کھول کر کہا تو ڈاکٹر جلدی سے اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ بابا ہمت رکھیے، پلیز سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ابراہیم بیٹا، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہاری ماما، جب تمہاری ماما کو پتہ چلے گا تو… بابا ریلیکس ہو جائے، آپ خود کو سنبھالیں گے تو ماما کو بھی ہم دونوں مل کر سنبھالیں گے۔ ماضی: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو راحیلہ؟ اللہ کا شکر آمنہ بہن، آپ سنائیے۔ اور حسن کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں ممانی۔ ممانی کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ جیسے ہی وہ دونوں بیٹھے حسن نے نظریں گھماتے ہوئے پوچھا، بیٹا ابراہیم اور سرفراز تو ابھی آفس سے نہیں آئے اور آنیہ اپنے روم میں ہے۔ اوکے ممانی، حسن کہتے ہیں وہاں سے اٹھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ راحیلہ نے ایک نظر باہر دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ ابراہیم کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا اور ابراہیم کو حسن کا آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ آنیہ ابھی شاور لے کر باہر نکلی تھی کہ حسن روم کا دروازہ کھول کر مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنیہ اپنی ہی دھن میں بالوں کو تولے سے آزاد کرواتی ہوئی مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بلیک کلر کی سمپل سی فراک پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی جس کی آستینوں نے اس کے ہاتھوں کے کچھ حصے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ بلیک کلر کے سوٹ سے اس کا سفید رنگ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں گھما گھما کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے ہاتھ کام اٹھانے کے لیے بڑھایا، کسی کی ہنسی نے اسے چونکایا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ کے حسن کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھنے لگی۔ ہا ہا ہا، ڈر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنیہ نے کلاک کی طرف دیکھ حسن سے پوچھا۔ واہ میری معصوم پری، میرے لیے اتنا تیار ہوئی ہو، اپنے سوال پر غور کرو۔ حسن پلیز تم نیچے جاؤ، میں آتی ہوں، بھائی آنے والے ہیں۔ آنیہ نے حسن کو بھائی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا۔ پلیز حسن، پلیز نا، ڈرپوک کلر کی ایک شرٹ پر جاؤں گا۔ حسن نے ایک دم سیریس ہوتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا تو آنیہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیسی شرٹ؟ حسن نے آنیہ کا ہاتھ تھام کر اسے تھوڑا قریب کیا تو آنیہ کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ حسن یہ کیا حرکت ہے؟ پلیز تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ آنیہ کے گیلے بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ حسن کا دل بے بس ہونے لگا۔ حسن نے ان لٹو کو ہاتھ کان کے پیچھے کیا تو آنیہ نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ پلیز حسن، اس بار آنیہ بہت آہستہ آواز میں بولی تو حسن نے مسکراتے ہوئے آنیہ کا ہاتھ چھوڑا۔ آئی ایم ویٹنگ، وہ کہتے وہاں سے نکلا لیکن آنیہ کو اپنا وجود برف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن جیسے ہی سیڑھیوں میں آیا اسے فہم اوپر آتا دکھائی دیا۔ لو بھائی، اس کی کمی تھی۔ حسن دل میں سوچتا ہوا نیچے جانے لگا۔ کیسے ہیں بھائی؟ حسن نے مسکراتے ہوئے سلام کے بعد پوچھا۔ آئی ایم فائن، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بھائی ماما کے ساتھ آیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اوپر کہاں گئے تھے؟ ماما تو نیچے ہیں، وہ ممانی نے کہا تھا آنیہ کو بلا لاؤ۔ حسن کہتے رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ حسن نے سیڑھیاں عبور کر کے پہلے آنیہ کے روم کی طرف دیکھا۔ آنیہ مرر کے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جس سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی بوندوں نے اس کے فراق کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھ دوسرے پل پھر سے نیچے کی طرف دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے حسن جا رہا تھا۔ اپنا دروازہ بند رکھا کرو آنیہ۔ ابراہیم نے دروازہ بند کرنے سے پہلے آنیہ کو نصیحت کی۔ اللہ تیرا شکر ہے، حسن چلا گیا۔ آنیہ نے اوپر کی طرف دیکھ سوچا یہ کیا حرکت تھی آج؟ آنیہ اب فون پر بہادر شیرنی بنی حسن کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ کون سی حرکت؟ حسن جان کر بھی انجان تھا۔ اچھا جی، اب یاد بھی نہیں، اس طرح ایک دن تم مجھے بھی بھول جاؤ گے حسن، آنیہ نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو حسن کے دل گھبرانے لگا۔ آنیہ یہ تمہاری سوچ ہے کیونکہ تم اپنے پیار پر یقین نہیں رکھتی، لیکن مجھے اپنی محبت پر اتنا یقین ہے کہ میں سانس لینا تو بھول سکتا ہوں لیکن تمہیں نہیں۔ اس سے پہلے کہ آنیہ کچھ بولتی میڈ اسے ڈنر کا کہنے روم میں آئی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ اوکے حسن، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ماما کھانے کے لیے بلوا رہی ہیں۔ اوکے جار، بٹ آئی ریئلی مس یو۔ ہاں، ابھی آج تو ملے تھے۔ اوکے بابا،
آنیہ جلدی سے فون بند کر کے نیچے آئی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ بالکل ٹھیک بابا جانی، آنیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ بہت 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 ہی اچھا۔ ارے واہ، ویری گڈ۔ فہم نے بھی آج آنیہ کے چہرے پر الگ ہی چمک دیکھی۔ چلیے اب کھانا شروع کریں، آج تو بہت بھوک لگی ہے۔ راحیلہ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سب مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ یہ فہم کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے راحیلہ، میں تو سوچ رہا تھا ہم کل ہی ان کی طرف چلے۔ کھانے کے دوران سرفراز صاحب کو آج اپنے دوست سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو وہ فوراً بتانے لگے، مطلب بائی کی شادی؟ آنیہ نے بہت جوش سے پوچھا تو سرفراز صاحب نے اس بات میں سر کو جنبش دی، بیٹا ابھی تو لڑکی دیکھنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن بابا آپ جانتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ہم نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات کہی، لیکن بیٹا ہم اب چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے، کیا تمہاری خوشیاں دیکھنے کا کوئی حق نہیں؟ لیکن بابا فہم بیٹا چھوڑ دو اب اپنی ضد، پلیز بھائی مان جائیے نا، بہت مزہ آئے گا آپ کی شادی پر۔ اوف، ہمارے گھر میں شادی ہوگی، میں تو بہت شاپنگ کروں گی۔ آنیہ فہم کے پکارتے ہی آنیہ خاموش ہوئی جو خوشی میں بولتے ہی جا رہی تھی، سوری بھائی لیکن مان جائیے پلیز۔ سرفراز صاحب آنیہ کو دیکھ کر مسکرائے، بابا پلیز ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے فورس نہیں کریں۔ فہم میری جان دیکھو تمہاری بہن کی شادی بھی کرنی ہے، کل کو تو کیا اچھا لگے گا بڑا بھائی شادی نہ کرو، اس سے چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے، لوگ باتیں بنائیں گے میرے بچے۔ اوکے ماما جیسے آپ لوگ چاہیں، فہم کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ لو بیگم آپ دیر نہیں کرنی چاہیے، ویسے پہلے کہ ہماری بیٹی کا پھر سے موڈ چینج ہو، کل ہی بات پکی کرائیے گا۔ کیا ہو گیا ہے سرفراز؟ حوصلہ رکھیے، ابھی لڑکی دیکھی نہیں، اور حال راحیلہ حوصلہ کو اس لیے میں فہم کو منع کرا تھا لیکن وہ نہیں مانا اور تمہیں بھی ساتھ لے آیا۔ سرفراز ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ راحیلہ نے روتے ہوئے سرفراز کی طرف دیکھا، تم بس دعا کرو راحیلہ ہماری بچی کو کچھ نہ ہو۔ اولاد کی تکلیف اس دنیا میں سب سے اذیتناک چیز ہے، ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو کسی بھی تکلیف میں دیکھنا اور اسے برداشت کرنا مشکل کام ہے۔ آج 3 دن گزر گئے تھے لیکن آنیہ کی پلکوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، وہ کسی بے جان چیز کے ساتھ 3 دن سے ہسپتال کے بیڈ پر ایک ہی پوزیشن میں پڑی تھی، چہرے، گردن، ہاتھوں پر نشان ابھی تک واضح نظر آ رہے تھے۔ راحیلہ نے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ آنیہ کا لباس ہٹا کر اس کے جسم پر سے نشان دیکھے لیکن وہ اتنی ہمت کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ راحیلہ یہ چائے پی لو، تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ سرفراز صاحب نے کمرے میں آتے ہی ان کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے کوئی رابطہ کیا؟ راحیلہ نے کپ تھامتے ہوئے سرفراز صاحب سے پوچھا۔ نہیں، ان کا تو اس دن کے بعد کوئی فون نہیں آیا۔ فہم کہاں ہے؟ 3 دن سے وہ ہاسپٹل نہیں آیا، وہ آفس کے کاموں میں مصروف ہے، کال کرتا ہے وہ روز، سچ تو یہ کہ وہ اپنی بہن کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، شاید اس لیے آفس کے کام کا بہانہ بنا رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کتنے خوش تھے ہم سب، راحیلہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ بس اللہ سے دعا کرو راحیلہ میری بیٹی جلدی اپنی آنکھیں کھول دے، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو۔ سرفراز صاحب نے آگے بڑھ کر آنیہ کے ماتھے پر پیار کیا، اب ہمت مت ہاری، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا دن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر احمد آنیہ کو دیکھنے آ رہے تھے۔ جب آنیہ کے روم سے سرفراز صاحب تیزی سے باہر نکلتے دکھائی دیے، ڈاکٹر احمد وہ آنیہ میری بیٹی کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی کب؟ ڈاکٹر احمد تیزی سے آنیہ کے روم کی طرف بڑھے، آپ لوگ باہر جائیے پلیز۔ سرفراز راحیلہ کے ہمراہ روم سے باہر کے کچھ ٹائم میں ڈاکٹر احمد نے باہر آ کر خوشخبری سنائی، سرفراز صاحب آپ کی دعا رنگ لی ہے، آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ سرفراز صاحب نے راحیلہ کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ابھی وہ میڈیسن کے زیر اثر سو رہی ہے، آپ میرے ساتھ آئیے۔ جی سرفراز صاحب ڈاکٹر احمد کے ساتھ اس کے آفس میں آ بیٹھے۔ سرفراز صاحب آپ کی بیٹی کن حالات سے گزری ہے، اس کا اندازہ آپ اس کی حالت دیکھ بخوبی لگا سکتے ہیں، اب آپ کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی، اس بچی کو واپس زندگی کی طرف لانا آپ کی اولین ترجیح ہوگی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سرفراز صاحب نظر جھکائے، بس ڈاکٹر کی بات سن رہے تھے لیکن ان کو جواب نہیں دے رہے تھے۔ سرفراز صاحب سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس میں آپ کا یا اس کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اب اس سے آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہوگی، اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ میری بیٹی میری جان ہے، میں جانتا ہوں اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو بہت خوش تھی اپنے بھائی کی شادی سے، ہم اس کی مرضی سے ہی اس کا نکاح کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیسے چلیے شکر ہے آپ کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہے، ورنہ ایسے کیسز میں والدین کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
اس کے ہوش میں آتے ہی ہمیں سب سے پہلے پولیس کو انفارم کرنا ہوگا۔ جی میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس درندے کو میں سزائے موت تک لے جاؤں گا۔ راحیلہ آنیہ کے بال سے ہلاتے ہوئے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ابھی تک آنیہ سو رہی تھی۔ راحیلہ نے وہی ٹھیک لگائے آنکھیں موند لی، اس کا ہاتھ ابھی بھی آنیہ کے بالوں میں تھا۔ ابھی راحیلہ نیند کی وادی میں اتری ہی تھی کہ آنیہ چیختی اٹھ بیٹھی، آنیہ میری جان! راحیلہ فوراً کھڑی ہو کر اسے سنبھالنے لگی۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے گھر جانا ہے، میری بچی ہوش کرو، میں تمہاری ماما تمہارے پاس ہوں۔ نہیں مجھے چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ آنیہ دیوانہ وار چلا رہی تھی جب سرفراز صاحب باہر اس کی آواز سنتے ہی ڈاکٹر کو بلوا لائی۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے روم میں آتے ہی آنیہ کو نیند کا انجیکشن دیا اور اس کے والدین کو تسلی دے کر وہ چلے گئے۔ آپ افہام کو بتا دیں کہ آنیہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ہاں میں ابھی فون کرتا ہوں، تم تھوڑی دیر سو جاؤ، اور رات کافی ہو گئی ہے۔ سرفراز صاحب جیب سے موبائل نکالتے ہوئے روم سے باہر نکلے۔ ہر طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ سرفراز صاحب نے افہام کا نمبر ملایا تو افہام پہلے بیل پر کال ریسیو کر چکا تھا۔ خیریت بابا، اس وقت کال؟ ہاں آنیہ کو ہوش آ گیا، تم سے واپس جانے سے پہلے ہسپتال چکر لگا لینا، تمہاری ماما بھی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہے۔ جی بابا، کیسی طبیعت ہے اب آنیہ کی؟ بس بیٹا اللہ کا شکر، ہوش آ گیا، باقی حادثے سے وہ گزری ہے، اللہ نے چاہا تو وہ جلدی اس سب سے باہر آ جائے گی انشاءاللہ۔ بابا صبح کی پہلی کرن راحیلہ کے چہرے پر پڑی تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ آنیہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ نرس پاس کھڑی آنیہ کی رپ چینج کر رہی تھی۔ بعد میں تو نہیں جاگی تھی یہ؟ نرس نے راحیلہ کی طرف دیکھ سوال کیا۔ نہیں گڈ۔ سرفراز صاحب نماز پڑھ کر روم میں آئے تو راحیلہ آنیہ کے پاس کھڑی اس کے زخموں کو ہاتھ سے چھو کر دیکھی تھی۔ سرفراز صاحب کو دیکھتے وہ قریب بڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہمت رکھو راحیلہ، جس خدا نے یہاں تک کا سفر طے کروایا آگے بھی وہی بہتر کرنے والا ہے۔ مجھے کیوں نہیں یقین آتا سرفراز، کیا ہو گیا میری بچی کے ساتھ؟ پریشان نہیں راحیلہ، بس دعا کرو۔ صبح کے 8 بجے تھے جب راحیلہ آنیہ کی آواز پر چونکی۔ پلیز مجھے گھر جانے دے، مجھے پلیز گھر جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ آنیہ بند آنکھوں سے چلا رہی تھی۔ راحیلہ ڈر سے اس کے قریب کی اور اسے اپنے حصار میں لیے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی افہام کمرے میں آیا اور سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے گھر جانے دو، میری بچی آنکھیں کھولو، میری جان، میں ہوں تمہاری ماں، میں ڈاکٹر کو بلوا لاؤں؟ نہیں افہام بیٹا، وہ پھر نیند کا انجیکشن دے گے، رہنے دو۔ آنیہ نے اپنی پلکوں کو تھوڑی سی حرکت دی تو راحیلہ اس کا منہ تھپتھپانے لگی۔ آنکھیں کھولو آنیہ، تمہاری ماما ہے نا تمہارے پاس، میری جان۔ آنیہ نے آنکھیں کھول راحیلہ کی طرف دیکھا تو ایک پل ضائع کیے بغیر راحیلہ سے لپٹ کر رونے لگی۔ افہام کمرے سے جا چکا تھا۔ بس کرو میری جان، اب تم ہمارے پاس ہو، کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بابا تمہیں اس سال میں دیکھیں گے تو۔ نہیں ماما پلیز بابا کو یہاں مت لے کر آنا، ماما پلیز۔ لیکن میری جان وہ 2-3 راتوں سے سوئے نہیں، تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پلیز ماما، میں بابا جانی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ آنیہ راحیلہ سے روتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ راحیلہ کچھ اور بولتی، سرفراز صاحب دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی راحیلہ نے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا۔ آنیہ ابھی بھی راحیلہ میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ سرفراز صاحب بغیر کوئی سوال کیے روم سے باہر چلے گئے۔ آنیہ خود کو سنبھال لو میری بچی، ایسے خود کو ہلکان مت کرو۔ ماما پلیز مجھے مار دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں بھائی اور بابا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو آنیہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ راحیلہ نے اس کو چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے کہا، میری جان ہم جانتے ہیں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، پھر کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ لیکن ماما یہ دیکھیے، یہ بھی دیکھیے، وہ کیا سوچیں گے مجھے ایسے دیکھا ہے؟ کیا میرے زخم میری اذیت بیان نہیں کر رہے؟ آنیہ نے اپنے زخم چھو کر راحیلہ کو دکھائے۔ آنیہ بس کر دو میری بچی، جب ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تو تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آنیہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ راحیلہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنسو سے تر تھا، وہ اس دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ راحیلہ نے اسے آرام سے بستر پر لٹایا، اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ماضی آج سنڈے کا دن تھا۔ آنیہ، سرفراز، راحیلہ افہام کے ساتھ افہام کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ بابا کب آئے گی بابی؟ آنیہ نے سرفراز صاحب کے کان میں سرگوشی کی تو افہام اور راحیلہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آ جائے گی، ابھی تھوڑا سا انتظار میری جان۔ آنیہ جواب سن سیدھی ہوئی تھی، افہام اسے ہی گھور رہا تھا۔ آنیہ اسے اگنور کر کے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں نمرہ اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ وہ لمبے بال والی لڑکی، رنگ گورا، موٹی موٹی آنکھیں، بہت سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے آنکھیں جھکائے بیٹھے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ یہ سوال راحیلہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ نمرہ، کیا ایجوکیشن آپ کی؟
MS وہ بہت غصے سے جواب دے رہی تھی۔ فہم نے ابھی تک اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ موبائل پر ہی انگلیاں گھما رہا تھا۔ راحیلہ کو وہ پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی تھی۔ انہوں نے سرفراز صاحب کو اشارے سے اپنا فیصلہ سنایا۔ جاؤ نمرا، افہام کو اپنا گھر دکھاؤ بیٹا۔ نمرا کی ماں نے افہام کا موبائل میں گھسنا نور کیا تو اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ جانے کو کہا۔ جی ماما۔ نمرا اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو افہام ابھی بھی اپنی پوزیشن میں بیٹھا تھا جیسے کچھ سننا ہی نہ ہو۔ افہام، سرفراز کے پکارنے پر افہام نے ان کی طرف دیکھا تو سرفراز نے نمرا کی طرف دیکھا جو پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ افہام بات سمجھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ کیا میں آپ پر ٹرسٹ کر سکتی ہوں؟ نمرا نے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے افہام کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایسی بات نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں پلیز۔ میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں شادی کے بعد اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ پھر مت کہیے گا بتایا نہیں تھا۔ لڑکی اپنی ہی دھن میں بھولتی جا رہی تھی۔ افہام ٹک ٹک کی باتیں اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل 100% سمجھ رہا ہوں۔ اب آپ میری بات غور سے سنیے۔ پہلی بات، میں اس رشتے سے جانے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہوں اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات، آپ شادی سے پہلے بھاگے یا بعد میں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بار حیران ہونے کی باری نمرا کی تھی۔ وہ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میری طرف سے آپ کو کھلی پرمیشن ہے، چلیے نیچے۔ نمرا کی بولتی بند ہو گئی تھی، وہ خاموشی سے نیچے کی طرف چل دی۔ ماما میری طرف سے تو ہاں، آپ نمرا سے پوچھ لیں۔ افہام نے بیٹھتے ہی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ سنتے ہی راحیلہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور وہ فوراً نمرا کی ماں سے مخاطب ہوئی۔ میں چاہتی ہوں آپ نمرا سے ایک بار پوچھ لیں تو ہم آج ہی رسم کر لیں۔ راحیلہ کے کہتے ہی نمرا نے آنکھیں پھاڑ افہام کی طرف دیکھا۔ ہماری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں، ہم اپنی بیٹی سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اب بسم اللہ کریں۔ راحیلہ اور سرفراز صاحب نے ایک پل ضائع کیے بغیر رسم کی اور کھانا کھاتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میری جان ہوش کر دیا ہے تم نے، راحیلہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے افہام کے ماتھے پر پیار کیا۔ اب ایک اور بات کا فیصلہ کرنا ہوگا ہم سب کو مل کر۔ وہ کیا؟ راحیلہ نے آنیہ کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوم صاحب بھی ہماری آنیہ کا ہاتھ حسن کے لیے مانگ رہے ہیں تو اپنی رائے بتاؤ صاحب۔ بابا مجھے تو وہ لڑکا ویسے ہی پسند نہیں۔ افہام نے سب سے پہلی رائے دی تو آنیہ کا دل جیسے کسی نے ہاتھوں میں دبا لیا ہو۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہم آنیہ کے معاملے میں جلد بازی کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بیگم، میں سوچ رہا تھا ہم افہام کی شادی پر آنیہ کا نکاح کر دیں گے تو کیسا رہے گا؟ آئیڈیا تو برا نہیں۔ راحیلہ نے بھی سرفراز صاحب کے فیصلے میں ان کا ساتھ دیا تو افہام خاموش ہو گیا۔ آنیہ کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے کوئی بھی لگا سکتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ جب انسان اندر سے خوش ہو تو اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ آنیہ کو بھی اچانک ماحول خوشگوار اور موسم خوبصورت لگنے لگا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی ہر چیز سے بے نیاز۔ گھر پہنچتے ہی آنیہ نے حسن کو کھال ملائی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے حسن میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری سٹوری میں نہ کوئی ویلن نہ کوئی سیڈ سین، مطلب محبت اتنی آسانی سے بھی مل سکتی ہے۔ آنیہ جھومتی ہوئی بر پر آ کر گری اور گہری گہری سانس لیتی ہوئی چھت کو گھورنے لگی۔ تو تم کیا چاہتی تھی؟ ہماری سٹوری میں ویلن ہو اور اختتام سیڈ؟ اچھا بولو حسن، بس مجھے خوشی میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں، کیوں بول رہی ہوں۔ ہاں آنیہ، تم تو اس وقت مجھے پاگل لگ رہی ہو۔ کیا سچ میں اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ کوئی شک ہے تو بتاؤ۔ نہیں شک تو نہیں، لیکن تم نے کبھی اپنے پیار کا اظہار بھی تو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اظہار؟ میری تو تمہارے لیے بولی جانے والی ہر بات میں پیار ہوتا ہے، لیکن شاید تم میں ہی محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ چلو پھر اس خوشی کے موقع پر میں ایک بات مان لوں۔ کون سی بات؟ آنیہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ کل لنچ ہم ساتھ کریں گے، اوکے؟ پلیز آنیہ، منع نہیں کرنا۔ لیکن حسن، لیکن کچھ نہیں، بس کل ہم لنچ ساتھ کریں گے، اوکے بابا؟ کر لے لنچ ساتھ۔ خوش؟ بہت خوش۔ ہاں افہام، کیا سچ میں تمہیں وہ لڑکی بہت پسند آئی؟ راحیلہ نے بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، لیکن افہام کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہونے کے بعد اپنی ماں کی بات نہ سن تھکا۔ افہام بیٹا، تمہاری ماں کچھ پوچھتی ہیں؟ جی کیا کہا بابا؟ میں نے پوچھا کیا تمہیں واقعی میں وہ لڑکی بہت پسند آئی؟ جی ماما، اچھی لگی مجھے وہ لڑکی۔ گڈ، تو بس اب ہمیں دیر نہیں کرنی، آنیہ کے سارے معاملات طے کر لے، ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ بابا، کیا سچ میں آپ کو آنیہ کے لیے حسن ٹھیک لگتا ہے؟
کیوں میرے بچے، کیا کوئی کمی ہے اس میں؟ اگر ایسا کچھ ہے تو بتاؤ، ہم سوچیں گے اس بارے میں۔ بابا اس میں بہت بچپنا ہے تو میری جان، ہم کون سا آج ہی آنیا کو رخصت کریں، ہمارے بچے بھی تو میچور ہیں۔ ماما آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، چلیے جیسا آپ سب کو مناسب لگے حال۔ وہ بھی آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے سرفراز۔ راحلہ روم سے باہر آئی تو سرفراز صاحب پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ سرفراز صاحب کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی وہ راحلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ راحلہ بیگم خاموشی سے نظر جھکا گئی تھی۔ اس دن کے بعد سرفراز صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بس آنیا کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ اسے مل سکے، اسے پیار کر سکے۔ آہستہ آہستہ آنیا کی طبیعت کافی بہتر ہو رہی تھی، اس کے زخموں کے نشان اب مدھم پڑنے لگے تھے، لیکن خاموشی آج بھی پہلے دن کے جیسی تھی۔ پولیس والے ابھی تک آنیا کا بیان لینے میں ناکام تھے، وہ کچھ سنتی نہیں تھی یا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج آنیا کو گویا 5 دن ہو گئے تھے، وہ بس اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی، یا راحلہ کے کھلانے سے تھوڑا سا کھانا کھا لیتی۔ نیند تو آج بھی اس پر حرام تھی، آنکھیں بند کرتے ہی اس کے وجود کو کوئی جگہ لیتا، پھر وہ چیختی چلاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں سرفراز؟ راحلہ نے سرفراز صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ راحلہ اسے کہو مجھ سے مل لے ایک بار۔ سرفراز اسے تھوڑا سا ٹائم دے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا راحلہ، کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو کیسا سوچوں میں راحلہ، بتاؤ کیسا سوچوں؟ کون شادی کرے گا ہماری بیٹی سے، بتاؤ؟ راحلہ سرفراز کے گھٹنوں میں بیٹھی تو سرفراز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سرفراز کا ہاتھ تھام بیٹھی اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ میں جانتی تھی سرفراز آپ سب سے زیادہ اس بات پر ہی پریشان ہوگے، لیکن آپ فکر مت کریں، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ حل؟ جی بالکل، ہم آنیا کی شادی افراہم سے کر دیں گے۔ یہ تم کیا بات کر رہی ہو راحلہ؟ سرفراز اپنا ہاتھ کھینچ یکدم کھڑے ہوئے تو راحلہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا بھائی ہے، شاید تم بھول گئی ہو۔ میں کچھ نہیں بولی سرفراز، لیکن شاید آپ اپنے اچھے پن میں یہ بھول گئے ہیں کہ وہ سگے بہن بھائی نہیں۔ راحلہ ہوش میں آؤ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سرفراز میں مانتی ہوں زندگی میں آپ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، جس کے چلتے مجھے کبھی آپ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پلیز سرفراز، ایک بار میری پہلی اور آخری گزارش سمجھ کر میری بات کے بارے میں سوچئے۔ راحلہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تم آخر ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ سرفراز صاحب اپنی بات کہتے ہی اپنے روم سے نکلے، آنیا کے روم کی طرف بڑھے۔ جیسے وہ دروازہ کھول اندر ڈالا، وہ آنیا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ کمرے میں لائٹ آف تھی، لیکن کھڑکیوں سے اندر آتی روشنی میں آنیا کا چہرہ وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ سرفراز صاحب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آنیا کے قریب آ بیٹھے۔ میری جان اٹھ، اپنے بابا سے مل لو، بات کرو آنیا۔ سرفراز صاحب نے آنیا کے بال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے کہا، اس کے ماتھے پر پیار کرنے کے لیے جھکے۔ یہ لمحہ آنیا کے لیے بہت کمزور ثابت ہوا۔ ہم ہمیشہ اپنوں کے پیار کے سامنے ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ آنیا فوراً سرفراز صاحب کی آغوش میں مجھ پائے رونے لگی۔ آنیا میری بچی، سرفراز صاحب مجھ سے خود میں سمیٹ رونے لگے۔ ان کے آنسو آنیا کے بالوں کو بھگو رہے تھے، جس کو بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، لیکن آنیا اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ پولیس والے سرفراز صاحب کے ساتھ آنیا کے روم میں آئے اور نئے نئے سوال کر کے چلے جاتے۔ ابھی تک وہ ایک بھی ثبوت نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ عالیہ بہت کم بولتی، جتنی بات اسے پوچھی جاتی وہ مختصر سا جواب دے دیتی۔ افراہم کا سامنا ابھی تک آنیا سے نہیں ہوا تو وہ جلدی صبح آفس جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ راحلہ، کیا میں ایک بار عامرہ سے بات کروں؟ سرفراز صاحب نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا تو راحلہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ کہ آپ کو لگتا ہے سرفراز کی اس بات کی گنجائش ابھی باقی ہے کہ آپ وہ الفاظ بھول گئے ہیں؟ میں کچھ نہیں بولا راحلہ، لیکن تم آنیا کی حالت تو دیکھ رہی ہو۔ کیا کروں میں، بتاؤ؟ راحلہ آج دوبارہ سے سرفراز کے قریب بیٹھ ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میری بات مان لے سرفراز، ہماری بیٹی ساری زندگی ہمارے پاس رہی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ راحلہ، آنیا اپنے اور افراہم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ کیسے یہ سب سمجھ پائے گی؟ میں اپنی بیٹی کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتا راحلہ۔ سرفراز، آپ سوچئے، ہم آنیا کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں، کہ آپ اس بات کی ضمانت دیں گے وہ لوگ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں گے، ہماری بیٹی کا برا وقت کبھی اسے بھولنے نہیں دیں گے؟ سرفراز، لیکن آنیا نہیں مانے گی تو ہم منائیں گے سرفراز، اور اگر افراہم ہی نہ مانا تو؟
ایسا سوچیے گا بھی مت، وہ آپ کی بہت عزت اور قدر کرتا ہے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ راحلہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو تم ہی افہام و آنیہ سے بات کرو، مجھ میں اب بالکل ہمت نہیں، میں اپنے بچوں کو دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بالکل فکر مت کریں سرفراز، میں سنبھال لوں گی، میں سب دیکھ لوں گی، میں ابھی افہام سے بات کر کے آتی ہوں۔ راحلہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر آنسو صاف کرتی ہوئی افہام کے روم کی طرف چل دی۔ جیسے ہی راحلہ نے افہام کا دروازہ نہ کے اس نے آواز لگائی، آ جائیے ماما آپ۔ ہاں بیٹا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماما بولیے۔ افہام نے ماں کو ہاتھوں سے تھام اپنے پاس بٹھایا۔ افہام بیٹا، تم جانتے ہو، بلکہ تمہیں تو سب یاد ہوگا، جب سرفراز نے ہمیں سہارا دیا تھا۔ جی ماما، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے سب۔ بیٹا تم جانتے ہو، انہوں نے ساری زندگی ہماری حق تلفی نہیں کی، تم میں اور آنیہ میں کبھی فرق نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں سب، لیکن آپ یہ سب، میری جان وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے کیے کے پر تمام احسانوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دے۔ راحلہ نے افہام کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھا۔ ہاں بیٹا، تم آنیہ سے نکاح کر لو۔ ماما، افہام نے پوری آنکھیں کھولے حیرت سے کہا۔ انکار مت کرنا افہام، ورنہ میں سرفراز کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ لیکن ماما میری بات تو سنیں۔ افہام نے راحلہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام نیچے کیے۔ ماما وہ نہیں مانے گی، آپ جانتی ہیں وہ اپنے اور میرے رشتے سے بالکل انجان ہے۔ بیٹا تم تو انجان نہیں ہونا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ماما میں آپ کی یا بابا کی بات رد نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں انہوں نے ساری زندگی مجھے اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن آنیہ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا۔ ماما آپ کو اسے تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہے۔ میرے بچے، آج کچھ دنوں کی تکلیف یا چند مہینوں کی تکلیف، اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں جو اسے ساری زندگی سہنی پڑے گی۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ماما آپ پریشان نہیں ہو، پلیز جیسا آپ اور بابا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ افہام نے راحلہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ راحلہ سیڑھیوں کی طرف جاتے جاتے رکی، اس کی نظریں آنیہ کے روم پر تھی۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر سوچنے کے بعد راحلہ آنیہ کے روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، راحلہ کی نظر آنیہ پر پڑی، وہ فرش پر بیٹھی زمین پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آنیہ میری جان، جہاں کیوں بیٹھی ہو؟ راحلہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آنیہ میرے بچے، رات کے 12 بج چکے ہیں، تم سوئی کیوں نہیں؟ مکمل خاموشی سے آنیہ ابھی بھی فرش پر انگلی گما رہی تھی۔ آنیہ بولو کچھ میری جان، تمہاری یہ خاموشی اندر ہی اندر تمہیں ختم کر دے گی۔ راحلہ کی بات سن آنیہ کا ہاتھ رکا، اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور اچانک ہنسنے لگی۔ راحلہ ٹکی ٹکی باندھی اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی بار ہنستے ہوئے آنیہ کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ آنیہ مت کرو ایسا، آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر کا احساس ہی ہمارے زندہ رہنے کی وجہ بنتا ہے، چاہے وہ کوئی خوشی کا احساس ہو یا غم کا۔ آپ کو لگتا ہے ماما میرے اندر ابھی احساس باقی ہے؟ نہیں ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو مار دیا ماما، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ماما، میں کس بات پر روں کس بات پر ہنسوں؟ آنیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر دیوانہ وار چلانے لگی تو راحلہ نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا۔ دیکھیے ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو نوچ کا اندر اور باہر سے ختم کر دیا ہے۔ مجھے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی، رونا بھی نہیں آتا۔ بس آنیہ خاموش ہو جاؤ میری جان۔ جیسے ہی راحلہ نے آنیہ کو اپنے ساتھ لگایا، وہ ان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ہر غم کو بھول وہ دنیا سے بیگانی ہو گئی تو افہام جو آنیہ کی آواز سے ان دروازے میں کھڑا ہوا تھا، فوراً ماں کے چلانے پر آگے بڑھا۔ بیٹا اسے بیڈ پر لٹا دو آرام سے۔ ماضی آج آنیہ پہلی بار بہت تیاری کے ساتھ حسن کو ملنے آئی تھی۔ حسن تو آنیہ سے نگاہ ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک شارٹ فراک پہنے، بالوں کی ٹیل پونی کی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آنیہ کا سچ میں انکل مان گئے ہیں؟ سچ بتاؤں تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ حسن بابا تو بھائی کی شادی پر ہمارے نکاح کا سوچ رہے ہیں۔ سچ میں؟ بالکل سچ، آنیہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جیسے وہ کسی چیز سے پریشان ہو۔ تم کنفیوز کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے لگتا ہے حسن، ایسے ملنا ٹھیک نہیں، پلیز اب میں جاؤں۔ آنیہ کی بات سنتے ہی حسن کے ماتھے پر بال پڑنے لگے۔ آنیہ پرابلم کیا ہے آخر؟ پہلی بار تم مجھے ملنے آئی ہو، اپنی حرکتیں چیک کرو۔ حسن تھوڑا غصہ دکھاتا ہوا بولا تو آنیہ نے گور کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا سوری، لیکن یار دیکھو، ابھی ہم نے نہ کوئی بات کی ہے اور نہ کچھ کھایا، وہ تم جانے کا کہہ رہی ہو۔ حسن یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے تھے۔ اچھا بابا، سوری کر رہا ہوں، یہ لو کان پکڑ لیے، اب تو معاف کر دو۔ ہاں یہ کیا کر رہے ہو؟ اوکے ہاتھ نیچے کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں آنی، جب تم میرے سامنے ہوتی ہو میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے غافل ہو جاتا ہوں۔
حسن نے آنیہ کے چہرے پر نظر جمائی، کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو آنیہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ افہام بیٹا، میں تو ریاض صاحب سے بات کر لی ہے، ہمیں منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا، ہم تو جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ایک بار اگر بات ہو جائے تو میں فون کرتا ہوں آپ کو۔ سرفراز صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے افہام کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی۔ جی بابا، جیسا آپ کو بہتر لگے، خوش رہو میری جان۔ راحلہ، صبح قیوم صاحب بھی آنیہ کی بات کرنے آ رہے ہیں تو ساری تیاری کر لینا۔ جی ٹھیک، آپ کی بات ہوئی تھی آج ان سے؟ ہاں، آج بھی فون آیا تھا ان کا، میں نے کہا گھر آئیے، صبح پھر بات ہوگی۔ چلے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ آج سنڈے کا دن تھا، جس کا مطلب آنیہ کا ریسٹ ڈے ہوتا، لیکن آج تو اس کی آنکھ 7 بجے ہی کھل گئی۔ اس نے جاگتے ہی موبائل پکڑ حسن کو میسج کیا، کیا ہو رہا ہے تمہیں یاد رکھ رہی پل؟ حسن کا رپلائی آیا، ہاں ہاں ہاں، جھوٹ اگر یاد کرے ہوتے تو میسج نہ کرتے، مجھے کیا پتا تھا آج شہزادی صاحبہ صبح جاگ ہیں۔ کب آ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 12 بجے کے قریب۔ آنیہ، جی اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم میری ایک بات مانو گی؟ کیسی بات؟ آنیہ پریشان ہوتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور حسن کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ بتاؤ بھی۔ آنیہ نے حسن کو پھر سے میسج کیا، اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم مجھے ملنے آؤ گی، میری بتائی ہوئی جگہ، مطلب کہاں؟ یہ سرپرائز ہے کہ آنیہ نے اوکے کا میسج تو کر لیا تھا، لیکن دل ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا۔ سرپرائز صاحب، یہ نکاح کا فیصلہ تو بہت بہتر ہے، مجھے آپ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، چلیے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہم جیسے افہام کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، آپ کو انفارم کر دیں گے اور انشاءاللہ افہام کی مہندی پر ہی افہام لمرا کا اور آنیہ حسن کا نکاح کر دیا جائے گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ آنیہ کب سے اوپری حصے میں لگی گرل میں منہ دیے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے نکاح کی بات پکی، آنیہ والے کمرے کی طرف باغی کمرے میں آتے آنیہ گھومتی ہوئی صوفے پر بیٹھی، اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، سب صحیح ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ آنیہ نے خود کو چٹکی کر موجودہ صورتحال پر یقین کیا، تو کیا یہ خواب نہیں؟ سر میں مجھے بن مانگے ہی میری محبت ملنے والی ہے۔ تم تو پاگل ہو جاؤ گی۔ وہ خود کے سر پر مصنوعی تھپڑ لگاتی ہنسنے لگی۔ حال اٹھو آنیہ، آج بابا تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں میری بچی۔ سرفراز صاحب نے آنیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے سوچا آج میں اپنی گڑیا کے ساتھ ناشتہ کر لوں، میری گڑیا کو تو اپنے بابا کی بالکل فکر نہیں۔ ایسا نہیں ہے بابا، آنیہ نے اپنے منہ کو چوتی لڈو کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں پہلے جیسا کچھ نہیں تھا، معصومیت، چمک، رونق، بس چہرے پر برسوں کی تھکن تھی۔ وہ سو کر اٹھی تھی، پھر بھی آنکھیں بجھل تھی، تھکی ہوئی۔ آنیہ بیٹا، تم باہر کیوں نہیں آتی؟ کب تک اس بستر پر پڑی رہو گی؟ ایسے سے تم بیمار ہو جاؤ گی، تمہاری ماما بہت پریشان ہے بیٹا۔ سرفراز صاحب نے خود سے باتیں کرتے جا رہے تھے، مقابل بیٹھے وجود نے تو ان کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ راحلہ، تم آنیہ سے بات کر لو، آج تم ٹھیک ہے تو یہی راستہ ہے اپنی بیٹی کی زندگی کی طرف واپس لانے کا۔ میں اب اپنی بیٹی کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ سرفراز راحلہ سے کہتے ہوئے آفس کے لیے روانہ ہوئے تو راحلہ آنیہ کے روم کی طرف چل دی۔ آنیہ واش روم سے نکل ٹاول سے منہ صاف کرتے ہوئے راحلہ کو دیکھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنیہ، کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ راحلہ نے صوفے پر بیٹھے ہوئے پوچھا تو آنیہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آنیہ میری جان، کسی بھی انسان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، بس وہ خود کو اپنی زندگی کی مشکلات کے ساتھ ڈال لیتا ہے۔ اب تمہیں بھی ہمت کرنی ہے میری جان، ہمت ہی تو نہیں ہو پا رہی ماما۔ میں بابا کا بھائی کا خود کا سامنا کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر آنیہ؟ مجھے لگتا ہے ماما میں کس کنویں میں دھکیل دی گئی ہوں، اگر میں نے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میں اور اس کے اندر دھنس جاؤں گی، میں اب کبھی اس کنویں سے باہر نہیں آ سکوں گی۔ آنیہ، جب ہم کسی مشکل یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں اب یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا اللہ تو بہتر مہربان ہے، اگر وہ ہمارے لیے ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول بھی دیتا ہے۔ آنیہ، کہ تمہیں کبھی لگا ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ راحلہ کی بات آنیہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی تو اس نے اپنے لیٹے منہ اوپر کر کے راحلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں آنیہ۔ ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں، آج سے 19 سال پہلے تمہاری پیدائش پر آبدہ تمہاری حقیقی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان دنوں ہی افہام کے بابا کو کوئی اور پسند آ گئی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی، پھر سب نے مل کر ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ تب مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ فیصلہ بہت غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچ رکھا تھا۔ میں نے اور سرفراز نے مل کر اپنے دونوں بچوں کی زندگی مکمل کر دی۔
راحیلہ آنیا کے بال چلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، جبکہ آنیا کے آنسو لگاتار بہہ کر راحیلہ کی گود کو بھگو رہے تھے۔ اس وقت ابراہیم بڑا تھا، سمجھدار تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا تم اس کی سگی بہن نہیں ہو، اس لیے اس نے ہمیشہ خود کو محدود رکھا، اور تمہیں ہمیشہ یہی شکایت ہے اس سے کہ وہ دوسروں کے بھائیوں کے جیسا نہیں۔ آنیا میری جان، اب تمہیں بھی اللہ کے بعد اپنے ماں باپ پر یقین کرنا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ راحیلہ نے آنیا کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً اپنا منہ موڑا۔ آنیا، تمہارے بابا نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی ابراہیم سے کر دی جائے۔ آنیا ایک پل ضائع کیے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز ماما بس کریے، پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج؟ آنیا، کیا آنیا ماما پلیز، آپ ہی میری ماما ہے، ابراہیم میرا بھائی، پلیز اب دوبارہ یہ بات کرنے سے بہتر ہے اب مجھے قبر میں اتار دیں۔ آنیا ہوش میں ہو۔ راحیلہ نے اٹھ آنیا کو کندھے سے تھام جھنجھوڑا تو وہ خود کو آزاد کروا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہوش میں آپ آ جائیے ماما، میں پہلے ہی بہت اذیت سے دو چار ہوں، پلیز میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی تو وجہ رہنے دے ماما، پلیز۔ آنیا، تم ابھی غصے میں ہو، آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو پھر فیصلہ کرنا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ اب مجھے پاگل کر دے گی ماما، پلیز یہ بات پھر مت کریے گا۔ آنیا کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن راحیلہ وہی صوفے پر بیٹھے آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتے تھے اس نے اپنی بیٹی کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن اس سے بہتر آپشن بھی تو نہیں تھا۔ آنیا نے نیچے آتے ہی کچن سے چھری اٹھا لی۔ مجھے یہی کرنا چاہیے، یہی آخری حل ہے جس سے میری اور باقی سب کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ آنیا نے جیسے چھری اپنی کلائی پر رکھ چلائی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جلد ہی وہ زمین بوس ہوگی۔ سرفراز، جلدی ہاسپٹل پہنچیے پلیز، راحیلہ نے روتے ہوئے سرفراز کو کال کی۔ لیکن تم رو کیوں رہی ہو راحیلہ، کیا ہوا؟ آنیا تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی سرفراز، آپ جلدی آ جائیے بس۔ اچھا پریشان نہیں ہوں، میں ابھی ابراہیم کے ساتھ آ رہا ہوں۔ راحیلہ وہیں بینچ پر دیر ہو گئی تھی، جس سمے جان تو اب بس نام یہی باقی تھی۔ کیوں کیا آنیا تم یہ سب، کیوں میری بچی؟ اللہ تعالیٰ، تو نے تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا، تو پھر نکال ہمیں اس آزمائش سے میرے پروردگار، کیا ہوا ہے راحیلہ؟ راحیلہ پلکیں جھکائے آنسو بہا رہی تھی جب سرفراز کی آواز سنتے ہی وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ سرفراز، وہ آنیا، کیا ہوا ہے آنیا کو بتاؤ، صبح تک تو وہ ٹھیک تھی۔ اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ راحیلہ کے کہتے ہی جہاں سرفراز صاحب کو صدمہ پہنچا وہیں ابراہیم 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں نے صبح اسے سب بتا دیا تھا۔ پھر اچانک میل کی آواز پر میں کچن کی طرف بھاگی تو وہاں آنیا زمین پر پڑی تھی اور پاس اتنا خون۔ راحیلہ اپنی بات درمیان میں ہی چھوڑے رونے لگی تو سرفراز صاحب اسے تسلی دینے لگے۔ ابراہیم فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو ابھی آنیا کے روم سے ہی باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر، آنیا؟ جی اللہ کا شکر ہے وہ اب بہتر ہے، ان کافی بہہ جانے کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کافی نازک تھی، لیکن اللہ نے اپنا بہت کرم کیا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تو ابراہیم نے سرفراز اور راحیلہ کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھے تھے۔ سرفراز، آپ گھر جا کر آرام کریں پلیز، میں اور ابراہیم آنیا کو لے آئیں گے۔ نہیں راحیلہ، جب تک میں آنیا سے بات نہیں کروں مجھے سکون نہیں ملے گا، سرفراز صاحب نے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ سرفراز، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ راحیلہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تو بس آپ گھر جائیے، آرام کریں، ہم شام تک آنیا کو لے کر آئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنا موبائل آن رکھنا اور میرے آرام کی بالکل فکر مت کرنا، جب بھی ضرورت پڑے مجھے کال کر دینا۔ جی بہتر ماما، آپ نے آنیا کو کیا بتایا؟ سرفراز کے جاتے ابراہیم نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جو سچ تھا اور اب اس کے جاننے میں ہی بلائی تھی۔ وہ بہت ہرٹ۔ ابراہیم بیٹا، بس تمہیں اپنی بات پر قائم رہنا ہے، آنیا کی فکر مت کرو، سنبھل جائے گی وہ بھی۔ راحیلہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا تو ابراہیم اپنی نظریں جھکائے فرش کو گھورنے لگا۔ سرفراز صاحب بہت کوشش کے بعد بھی زیادہ نہ سو سکے، ان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے اٹھ چائے کا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ بیٹھے۔ سرفراز صاحب نے ابھی ہاتھ میں پکڑے موبائل پر راحیلہ کا نمبر ڈائل کیا ہی تھا کہ وہ تینوں گھر میں آتے دکھائی دیے۔ سرفراز صاحب فوراً اٹھ کر آنیا کی طرف بڑھے تو آنیا نے ہاتھ کھڑا کر کے انہیں دور رہنے کو کہا۔ راحیلہ اور سرفراز صاحب نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ابراہیم کی طرف جو خود حیرانگی چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ آنیا، تمہارے کوئی نہیں ہے میرا، آپ سب مجھے مر جانے کیوں نہیں دیتے؟ راحیلہ کے بولتے ہی آنیا چلائی، کیوں آپ میری سانسوں کو بند کر کے مجھے جینے کا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ایسی کون سی غلطی کر بیٹھی ہوں میں جس کی سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟
آنیا چلا رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی براس نکال رہی تھی۔ سرفراز صاحب کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف نمایاں تھے، جن کو دیکھ ابراہیم اپنی روبدار آواز میں فوراً بولا، آنیا یہ کیا طریقہ ہے بابا سے بات کرنے کا؟ ہوش میں رہ کر آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ آنیا نے ابراہیم کی بات سن کر بھی انسنی کر دی اور 2 قدم سرفراز کی طرف بڑھی۔ بابا پلیز ایک بار کہہ دے، جو کچھ ماما نے مجھے صبح سے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ آنیا نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ سرفراز صاحب کے سامنے جوڑے۔ پلیز بابا ایک بار بولے، آپ تو ہمیشہ میری بات مانتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک بار پھر سے میری بات مان لے بابا۔ سرفراز صاحب نے پہلے آنسو کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تو آنیا واپس 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تو پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے بابا، نہیں آپ مجھے زندہ دفنا دے قبر میں، جیسے پہلے لوگ دفنایا کرتے تھے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میری زندگی اس سے بھی بدتر ہو جائے گی، مجھ پر رحم کرے بابا، پلیز مار دے مجھے۔ آنیا اپنی ہی دھن میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بول رہی تھی، جب اچانک حال میں راحیلہ اور ابراہیم کی ایک ساتھ آواز گونجی، سرفراز کیا ہوا؟ آنکھیں کھولے سرفراز۔ بابا کیا ہوا؟ ابراہیم سرفراز صاحب کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ آنیا کو اپنے قریب ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام ان کی طرف دیکھتی ہوئی، ہر چیزیں بیگانہ ہو گئی، ماضی خوش ہو، بہت خوش۔ آنیا نے ایک پل ضائع کیے بغیر حسن کے میسج کا رپلائی کیا، اچھا تو میری بات یاد ہے نا؟ کون سی بات؟ واہ واہ بھول بھی گئی، صبح تمہیں میری بتائی ہوئی جگہ پر ملنے آنا ہے۔ حسن کیا ضرورت ہے اس سب کی، ہمارا نکاح ہو جائے پھر ہم بابا سے پرمیشن لے کر مل لیا کریں گے۔ آنیا تم وعدہ خلافی کر رہی ہو اب۔ حسن پلیز، آنیا اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو پلیز انکار مت کرو، اچھا پرامس۔ ہم ایسی جگہ ملیں گے جہاں کسی کو نہیں پتہ چلے گا، پھر میری بھی ایک شرط ہے حسن، وہ کیا؟ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، پھر ہم جب بھی ملیں گے سب کی اجازت سے ملیں گے۔ اوکے بابا ڈن۔ ایک تو تم ڈرتی بہت ہو۔ بات ڈر کی نہیں حسن، بس میں بابا سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی۔ آنیا 3 گھنٹے کی چیٹنگ کے بعد موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھے سونے کی کوشش کرنے لگی، جب اسے اچانک سے کھڑکی پر کسی کا سایہ محسوس ہوا، لیکن اگلے پل وہ اسے اپنا وہم سمجھ پھر سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ آنیا خود کو بہت سمجھانے کے بعد حسن سے ملنے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی، لیکن سارے راستے وہ کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ ابراہیم کے ڈر سے ڈرائیور تک کے ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ اکیلے آنے پر پچھتا رہی تھی۔ آنیا جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ میں آج یہاں پہنچ پاؤں گی، آنیا نے بیٹھتے ہوئے حسن کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ حسن نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں حسن، میرا وہم ہے یا حسن جڑ سے بولا، یا سچ میں میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب تم اغوا ہونے والی ہو۔ حسن کے الفاظ سے آنیا کا دل کام گیا تھا، لیکن وہ حسن کے سامنے خود کو اتنا کمزور نہیں ظاہر کروانا چاہتی تھی۔ کچھ بھی حسن، ہاں ہاں ہاں، مذاق کر ہوں جان، کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے میری آنیا کی طرف۔ اچھا کیا کرو گے پھر تم؟ جان لے لوں گا اس کی۔ حسن آنیا کے بالکل قریب آ بیٹھا تو آنیا جلد ہی تھوڑی دور ہو کر بیٹھی۔ چلو آنکھیں بند کرو جلدی سے، کیوں سرپرائز ہے یار؟ اوکے۔ آنیا نے جیسے آنکھیں بند کی، حسن نے اسے بازو سے تھام اٹھنے چلنے میں مدد ہی ایک کمرے کی طرف لے گیا۔ سرپرائز؟ آنیا نے جیسے آنکھیں کھولی، سامنے دیکھ اس کے منہ سے خوشی کی ماری چیخ نکلی، جہاں ایک ٹیبل پر ریڈ کیک کے ساتھ گفٹ میں موجود تھا۔ ساری دیواریں آنیا کی تصاویر میں چھپ گئی تھی۔ وہ بیوٹیفل پسند آیا؟ واہ وہ بیوٹیفل پسند آیا بہت۔ آنیا ایک ایک کر کے اپنی پک دیکھتے ہوئے بولی، لیکن حسن میری برتھ ڈے میں تو ابھی ٹائم ہے۔ آنیا کو اچانک یاد آیا، ہاں 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 جانتا ہوں، لیکن میرا دل کر رہا تھا ہم دونوں مل کر تمہاری برتھ ڈے منائیں، اور یہی موقع تھا کہ تم مان گئی، ورنہ تم کہاں میری کسی بات کو اہمیت دیتی ہو۔ حسن کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری بات کو اہمیت نہیں دیتی؟ آنیا نے دکھ بڑے لہجے میں سوال کیا تو حسن کو اپنی کہی بات پر دکھ ہوا۔ اچھا چھوڑو، آؤ کیک کاٹو، پھر تمہیں گھر بھی جانا ہے۔ آنیا مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگی تو حسن نے قریب رکھا ہوا گفٹ آنیا کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس میں؟ آنیا نے پوچھتے پوچھتے ہی گفٹ کھولا، جس میں بہت خوبصورت نیکلس تھا۔ تھینک یو حسن، یہ بہت پیارا ہے، میں آج کا دن ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ حسن نے وہ نیکلس اپنے ہاتھ میں لیا،
تو آنیا جھجکتے ہوئے منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ حسن نے آنیا کے بال سر پر کر کے نیکلس کا لاک کیا تو ایک پل کے لیے جیسے وہ اپنے ہوش کھونے لگا۔ آنیا کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ حسن نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آنیا کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ اس سے پہلے کہ آنیا کو کچھ سمجھ آتا، لاؤنج میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ آنیا حسن کی طرف غصے بڑی نگاہ ڈال وہاں سے فوراً نکلی۔ باہر گاڑی میں بیٹھتے تک حسن کی آوازیں آنیا کا پیچھا کرتی رہی، لیکن آنیا اپنے بوجھل سے وجود کو لیے وہاں سے جلدی نکلی۔ اگلے ہی پل حسن کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی تو وہ آنیا کے نمبر پر بار بار کال کرنے لگا۔ آنیا جیسے ہی کار میں داخل ہوئی، اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے سرفراز، افہام اور راحیلہ پر پڑی۔ بیٹا کہاں گئی تھی تم؟ ڈرائیور کو بھی نہیں لے کر گئی تھی ساتھ؟ اس سے پہلے کہ راحیلہ بولتی ہوئی آنیا کے قریب آتی، وہ بغیر کوئی جواب دیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ راحیلہ نے سرفراز کی طرف دیکھ کر کہا۔ آنیا نے کمرے میں آتے ہی حسن کی کال اٹینڈ کی۔ کیا پرابلم ہے حسن؟ آنیا پلیز ایک بار میری بات سن لو پلیز، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے۔ حسن غلطی نہیں گناہ، آنیا نے تلخ لہجے میں کہا تو حسن کو مزید شرمندگی ہونے لگی۔ آئی ایم سوری آنیا، آئی پرامس آئندہ شادی سے پہلے تک میں تمہیں کبھی نہیں ملنے کا کہوں گا، سچ میں پلیز سوری۔ حسن مجھے سچ میں تمہاری اس حرکت سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ آئی نو یار، اسی لیے سوری بول رہا ہوں، پلیز میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ حسن پلیز میں بعد میں بات کرتی ہوں، آنیا نے کہتے ہی کال بند کر دی۔ آنیا فریش ہو کر نیچے سب میں آ بیٹھی۔ سرفراز صاحب نے آنیا کو جو خوشخبری سنائی، آنیا تمہارے بھائی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اب تم بس جلدی سے اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ سٹارٹ کر دو۔ جی بابا، آنیا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تو سرفراز صاحب نے آنیا کے ماتھے کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے جی بابا، بس تھک گئی ہوں، آرام کرو اور جلدی سے تیاری شروع کرو۔ شروع کر دو، صرف 8 دن تو رہ گیا، اتنی جلدی؟ جی بیٹا، نمرا کے بابا نہیں ڈیٹ فکس کی ہے تو ہم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میری بیٹی خوش تو ہے؟ جی بابا، آنیا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سرفراز صاحب کو تسلی دی۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ تیاریاں اپنے عروج پر تھی۔ آنیا نے حسن کی حرکت کو یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ اب ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے، لیکن اب آنیا کی روٹین بہت چینج ہو گئی تھی۔ وہ حسن سے بہت کم بات کرتی اور ملنے کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم بیٹا، اپنا شادی کا ڈریس تو خود لے آؤ، ساری شاپنگ تمہاری میں نے اور آنیا نے کی ہے ماما، وہ بھی آپ خود ہی لے آئیے، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں۔ بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ میں اور آنیا اب تھک گئے ہیں، یہ تو ہمت ہے آنیا کی جو اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اس نے نمرا کے لیے بھی شاپنگ کی۔ اب اسے ریسٹ کرنے دو اور آج کی جا کر مہندی اور بارات کے لیے اچھے سے ڈریسز لے کر آؤ۔ اوکے ماما، میں ٹرائی کروں گا، پکا، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ مہندی کا فنکشن شہر کے سب سے اچھے ہال میں ارینج کیا گیا تھا جہاں آنیا اور حسن فہم اور نمرا کی مہندی کا فنکشن شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ سرفراز، آپ نمرا کے گھر والوں کو کال کریں پلیز، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ راحیلہ، پریشان کیوں ہو رہی ہو، پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ حال آنیا کب سے سر جھکائے ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھی تھی، وہ ہوش میں آتے ہی یہاں آ گئی تھی، لیکن سرفراز صاحب کی طرف سے ڈاکٹرز نے ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ راحیلہ کو تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ابراہیم کب سے وہاں بیٹھا ماں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ آنیا نے روم کے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ میرے بابا کیسے ہیں اب؟ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، ابھی تو کچھ بہتر ہیں وہ، لیکن اب آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے، انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی اسٹریس سے دور رکھیے اگر آپ ان کی بہتری چاہتی ہیں، ڈاکٹر بول رہا تھا، لیکن آنیا سن نہیں رہی تھی، شاید اس کے دماغ نے آنے والے وقت سے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ آنیا ڈاکٹر کی بات اگنور کر کے جلدی میں ہاسپٹل سے باہر نکلی تو راحیلہ نے فہم کو اس کے پیچھے جانے کا کہا۔ یہ فہم بہت اچھے سے جانتا تھا آنیا کہاں جا رہی ہے، وہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا ہوا ایک گھر کے باہر رکا جو یقیناً حسن کا تھا۔ مجھے حسن سے ملنا ہے ابھی، وہ اسی وقت، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ آنیا جاؤ یہاں سے، میرا بیٹا پہلے ہی بہت مشکل سے خود کو سنبھال پایا ہے، مجھے آج ہر حال میں حسن سے ملنا ہے اور میں اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آنیا کی تیز ہوتی آواز کمرے میں حسن بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتا ہوا آنیا کے سامنے آیا تو آنیا فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حسن پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آنیا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اوپر حسن کی طرف دیکھا جو چہرے پر سختی سجائے آنیا کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں کے گرد سے ہلکے کلائی پر بندھی بینڈیج بھی حسن کا دل موم نہیں کر رہی تھی۔
کیوں اس نے تم سے شادی نہیں کی جس کے ساتھ تم بھاگ گئے تھے؟ حسن تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو، میں سن لوں گی، میں کبھی اف تک نہیں کروں گی، بس مجھ سے شادی کر لو پلیز۔ مجھے اس گھر کے کسی کونے میں پھینک دینا، تم دوسری شادی بھی کر لینا، بس ابھی بابا کی زندگی کی خاطر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ تم سوچنا بھی مت آنیہ، میں تمہیں اپنے گھر کا ایک کونا بھی رہنے کو دوں گا، جس کے ساتھ تم اتنے دیر گزار کر آئے ہو، اسی کی جا کر منت سماجت کرو، وہی تم سے شادی کرے گا، ورنہ کسی شریف انسان سے تم ایسی امید مت رکھنا۔ حسن تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے، پھر اب بس آنیہ، مزید تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ حسن نے آنیہ کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کرتے ہوئے میر کو آواز لگائی، جی صاحب اس لڑکی کو باہر کا راستہ دکھاؤ، وہ چوکیدار کو وارن کر دیں آئندہ ایسے لوگوں کو گھر کے اندر نہ آنے دے۔ حسن کہتے ہی بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا، پیچھے سے آتی آنیہ کی چیخیں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میر آنیہ کو گھر کے باہر کھینچتی ہوئی لائی تو افہام نے اسے ڈانٹتے ہوئے آنیہ کو چھوڑنے کا کہا اور اس کا بازو کھینچ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جس طرح کیا ہے آنیہ، تم بابا کو اس حال میں پہنچانے کے بعد کیا چاہتی ہو کہ ماما بھی؟ افہام ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ آنیہ پتھر سی آنکھوں کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی انا مان محبت سب ہار بیٹھی تھی، اب نہ ہی بولنے کی کچھ تھا، نہ بتانے کو۔ آنیہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، افہام تیز آواز میں بولا، جس کا آنیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ افہام تیز ڈرائیو کرتا ہاسپٹل پہنچا جہاں سرفراز صاحب بار بار آنیہ کا پوچھ رہے تھے اور راحیلہ بار بار افہام کو کال ملا رہی تھی۔ بابا آنیہ روم میں آتے ہی ان کو پکارتی ہوئی ان کے گلے جا لگی۔ آئی ایم سوری بابا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن آنیہ نے روتے ہوئے سرفراز سے معافی مانگی تو وہ آنیہ کا ماتھا چوم کر اس کے بال سے ہلانے لگے۔ آنیہ جی بابا۔ آنیہ نے فوراً سرفراز کے سینے سے سر اٹھا کر ان کے تھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں سے آنسو بہہ کر ان کے کان سے قریب سے گزرتے ہوئے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ میری جان، کیا تم اپنے بابا کی اذیت کم کرنے کی کوشش نہیں کرو گی؟ سرفراز کی بات پر باز کر راحیلہ نے افہام کی طرف دیکھا جو ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مطلب آنیہ بات سمجھ کر بھی انجان بنی۔ میری جان، تم افہام سے آنیہ سرفراز کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سرفراز سے دور ہو کر کھڑی ہوگی۔ بابا پلیز۔ آنیہ نے بہت بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اگر تم نے بات نہیں مانی تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا بابا۔ آنیہ دوبارہ وہ اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ بابا پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، ورنہ میری اذیت بھی بڑھ جائے گی۔ آنیہ میل جان، کیا تمہیں اپنے ماں باپ پر بھروسہ نہیں کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے؟ میں یہ سب نہیں کہہ رہی بابا، لیکن جو آپ مجھے کرنے کا کہہ رہے ہیں، ذرا سوچئے تو میں کیسے وہ… بابا کیا ہوا بابا، میری طرف دیکھیے، کیا ہوا پلیز میری طرف دیکھیے۔ سرفراز صاحب کی سانسیں اکھڑنے لگی تو آنیہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھ کر اڑنے پکارنے لگی۔ افہام دروازے میں کھڑا ڈاکٹر کو آوازیں دے رہا تھا، جب آنیہ کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ خاموش ہوا اور نظروں کا زاویہ آنیہ کی طرف مڑا۔ بابا جیسا کہیں گے میں کروں گی بابا، پلیز آنکھیں کھولیے۔ آنیہ آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ بابا پلیز میری طرف دیکھیے۔ میم پلیز سرپا ہو جائیے، ہمیں دیکھنے دے۔ نرس نے آنیہ کو سرپا کیا اور ڈاکٹر سرفراز صاحب کا معائنہ کرنے لگے۔ آپ سب باہر چلے جائیے۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی راحیلہ آنیہ کو کندھوں سے تھام کر باہر لے آئی۔ ان کے پیچھے پیچھے افہام بھی روم سے باہر آ گیا، جہاں آنیہ بیٹھی سر ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ افہام خاموشی سے ان دونوں کے پاس بیٹھ کر کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آنیہ بس کاٹو، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ماما بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ؟ میری جان، رونے کی بجائے ان کے لیے دعا کرو۔ بابا میری وجہ سے اس حال میں پہنچے ہیں، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں ماما، بالکل غلط، میری بیٹی جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ آنیہ رونا تو بند کر دو بچے، اب ٹھیک ہے۔ وہ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی افہام ان کی طرف بڑھا، جی ابھی تو بہتر، لیکن میں نے آپ کو منع کیا تھا ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں دینی، جتنا ہو سکے ان کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرے۔ آنیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور جھٹ سے روم کے اندر چلے گئی، جہاں سرفراز صاحب دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھے۔ ان کا ہاتھ تھام قریب پڑے بینچ پر بیٹھی، بابا آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، بار بار مجھے ڈرا دیتے ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کی بیٹی میں اب ہمت نہیں رہی، پلیز مجھے امتحان میں مت ڈالیے۔ آنیہ ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج تیسرے دن سرفراز صاحب گھر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کافی نصیحتوں کے بعد ان کو گھر آنے کی اجازت دی تھی۔ آنیہ جہاں وہ میرے بچے۔ آنیہ خاموشی سے زمین پر نظر جمائے سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، جب سرفراز صاحب نے اسے پکارا۔ آنیہ سرفراز کے دوسری بار پکارنے پر بھی آنیہ نے ان کی بات نہیں سنی، جس کی وجہ شاید کوئی گہری سوچ تھی۔ سرفراز صاحب نے گہری سانس لی، خاموشی سے آنیہ کی طرف دیکھنے لگے۔
بابا آپ کے لیے کال ہے۔ ابراہیم نے ان کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ سرفراز اب سکندر صاحب کا نمبر موبائل اسکرین پر دیکھ اٹھے لان کی طرف چل دیے۔ ابراہیم وہیں کھڑا آنیا کو دیکھنے لگا جو ہر چیز سے بے نیاز ہاتھوں کو بے دردی سے مس رہی تھی، مسل رہی تھی، بلکہ ایک جگہ ساکت تھی۔ آج بہت دنوں بعد آنیا اچھی حالت میں نظر آئی تھی، پنک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، وہ کافی بہتر لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے یقیناً سرفراز صاحب کی طبیعت تھی، اب وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لو بیٹا موبائل۔ بابا خیریت تھے؟ ہاں، میرا نمبر آف ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ اچھا، تمہاری ماما کدھر ہے؟ ان کو بھیجو جہاں مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ جی بابا۔ ہم جاتے جاتے آنیا پر نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ کچھ دیر میں راحیلہ وہاں موجود تھی، لیکن آنیا کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ راحیلہ، آج رات کو 10 لوگوں کے لیے کھانا تیار کروا لو اور تیاری کرو، آج آنیا اور ابراہیم کا نکاح ہے۔ کیا؟ راحیلہ نے آنیا کی طرف دیکھا جو ہر چیز سے انجان بنی بیٹھی تھی، یہ اپنے اندر اٹھے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، اب میں اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا، تم تیاری کرو، مجھے اور بھی کچھ کام دیکھنے ہیں۔ سرفراز، ابراہیم دیکھ لے گا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کرے۔ سرفراز کو اٹھتا دیکھ راحیلہ نے فکر مندی سے کہا، میں ٹھیک ہوں راحیلہ۔ سرفراز صاحب نے آنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ آنیا بیٹا اٹھو، چلو روم میں آرام کر لو۔ راحیلہ کے کہتے ہی آنیا ایک پل ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں عبور اپنے کمرے میں آئی۔ آنیا نے زمین پر بیٹھے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تو نہ جانے کہاں سے ایک دم سمندر امڑ آیا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر آواز دبانا چاہی، ذہن بالکل شفاف ہو چکا تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ آنیا کا وجود اچانک سے کانپنے لگا تو اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سنبھالنا چاہا۔ بابا، اتنی تکلیف، اتنی اذیت، بابا کیا آپ سچ میں نہیں سمجھ پا رہے کہ اپنی بیٹی کا کیسا امتحان لے رہے ہیں؟ بابا کیوں؟ اس سے اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی، میری شادی اپنے ہی بھائی سے۔ نہیں نہیں پلیز بابا، مت کرے مت کرے ایسا۔ آنیا پور کر رو رہی تھی لیکن درد بڑھتا جا رہا تھا، اتنا رونے کے باوجود تکلیف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آنیا 2-3 گھنٹے سے رو کر تھک چکی تھی، آنسو سوکھ چکے تھے، جسم درد کر رہا تھا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ پھر اچانک دروازہ ناک ہونے کی آواز نے آنیا کو چونکا دی، وہ جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ آنیا بیٹا، یہ روبی ہے، یہ تمہیں تیار ہونے میں ہیلپ کر دے گی، لیکن ماما اس کی کیا ضرورت ہے؟ میری جان ضرورت ہے، تمہارے بابا کے کچھ جاننے والے آ رہے ہیں تو ایسے اچھا نہیں لگے گا، چلو میری جان جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ راحیلہ نے الماری سے آنیا کے نگاہ کا جوڑا نکال کر اس کے طرف بڑھایا جس کو آنیا تھام چکی تھی۔ حسن، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ راحیلہ کے جاتے ہی آنیا کی سوچ دوبارہ اپنے ماضی میں جا اٹکی۔ میم جلدی کریں، آپ کی ماما نے جسٹ 30 منٹ میں تیار ہونے کو کہا ہے۔ آنیا خاموشی سے ڈریس پکڑے واش روم کی طرف بڑھ گئی تو روبی اپنا سامان کھولنے لگی۔